السلام علیکم دوستو آپ ایک ایسے نام کو ضرور جانتے ہوں گے جو یوٹیوب پہ فیس بک پہ مقصد کے میڈیا پہ چھایا ہوا تھا. وہ انڈین باشندہ تھا جس کا نام تھا سلیم واسطے. توبہ نوز اللہ اس سے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا. دوستو وہ شخص ہر انٹرویو میں ہر جگہ پہ ایک ہی بات کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اور جو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ نوز اللہ ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا کہ بس آج اس کی سے سزا مل رہی ہے. دوستو اللہ تعالیٰ نے اسے کر کے دکھایا. دو نوجوان ایسے باشندے انڈیا کے جو اللہ کی محبت میں، نبی پاک کی محبت میں، نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزا دینے کی ٹھان لی. انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم اگر اسے ماریں گے تو شاید ہم بھی بچیں. ان کو یقین ہوگا کہ ہمیں بھی مار دیا جائے گا، مگر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے قربانی دے دی، اور ایسی ہستی پہ قربانی دے دی کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ شہید ہیں. اور انڈیا کے جو ہندو ہیں جو گوبر کے جو ہے عادی، گائے کا گوبر تو وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. توبہ نوز اللہ یہ بھی ان کو ایک سزا ہے. تو انہوں نے ان دو جوانوں کو شہید کر دیا، اور سلیم واسطے کو کوشش کر کے بچا لیا. انہوں نے نہیں بچایا. یہ بھی ایک سلیم واسطے کے لیے سزا کا منظر تھا. اللہ نے جب اسے حیاتی دی تو اسے عبرت کا نشان بنانے کے لیے جو ہے کہ چھوڑا. آتے ہیں ان گوبر کھانے والے خالی دماغ والوں کی طرف. تو انہوں نے کہنا کیا شروع کر دیا کہ بھائی جو آئے تھے جو ہے کہ سلیم واسطے کو مارنے، انہیں جو ہے کہ ہم نے مار دیا، گورنمنٹ نے مار دیا، تو پھر وہ اللہ کہاں گیا تھا؟ وہ انہیں کیوں نہیں بچا رہا تھا؟ اور جو اللہ کے خلاف باتیں کر رہا تھا تو اس سے پھر اللہ نے کیوں مارا؟ مار دیتا نا. مقصد یہ کہ اسے حیاتی مل گئی، اور جو مارنے آئے وہ مر گئے. ان جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی نے جب سلیم واسطے کے کندھے پہ چلنا شروع ہوئی تو اس سلیم واسطے کا حشر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچہ، جو 13 سال کا معصوم بچہ جسے اس نے شہید کر دیا تھا، جسے اس نے مار دیا تھا، کیونکہ میں وہ معصوم بچہ تھا، میں نہ اسے ہندو کہوں گا نہ مسلمان کہوں گا، اور کسی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بھی شہید ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ معصوم تھا، اسے جنت میں بھی بھیج دیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے حساب لینا تھا اس بچے کا، اور اسے عبرت کا نشان بنانا تھا کہ جن کافروں کے ساتھ تو مل کے میرے نبی کی گستاخی میں، میرے محبوب کی جو ہے کہ شان میں گستاخی تو کر رہا ہے، تجھے میں ان ہندوؤں کی سے ہی سزا دلاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا. دیر بھی نہیں ہوئی، اور یہ اچانک سے ایک 31-32 سال پرانا کیس اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان ہندوؤں کے ذہن میں ڈالا کہ یہی بندہ ہے، یہی جو ہے کہ قاتل ہے اس معصوم کا، اسے پکڑو.
تو ان ہندوؤں نے ان فورس جس فورس نے ان دو کو شہید کیا، اسی فورس نے جو ہے کہ سلیم واسطیق کو گرفتار کر لیا۔ اب کنڈیشن یہ ہے اس بندے کی کہ یہ جو ہے کہ پیخانہ بھی ایک تھیلی میں کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اسے سزا ہے۔ یہ ہندو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں نہیں مارا، مقصد اللہ ہے نہیں، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ اور ہاں، یہ اللہ نے اسے اسی لیے بچایا کہ اسے میں عبرت کا نشان بناؤں، جتنے دن بھی یہ زندہ رہتا ہے وہ بھی اس کے لیے ایک عذاب کے دن ہوں۔ اور بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کے لیے یہ جو دن ہیں عذاب کے ہیں۔ کیسے اس کا جو ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے، زندہ تو ہے مگر جو کھاتا ہے کہتے ہیں وہی نکل جاتا ہے، اور اس کی تھیلی جو لگی ہوئی ہے توبہ نعوذ باللہ، اس میں سارا کچھ پیخانا جاتا ہے، اور خود بخود چل نہیں پاتا۔ دو بندے جب تک اسے گھسیٹے نہ، جب تک اسے چلائے نہ، تب تک وہ چل نہیں پاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ اسے لاٹھی لگی ہے، اور اس معصوم بچے کا حساب اس سے ہوا ہے، سلیم واسطیق سے۔ اور اس ہستی کے لیے جو یہ الفاظ کہتا تھا، اس ہستی کی بھی اللہ نے اسے سزا دی ہے۔ اب